حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، نزول وحی کے اعتبار سے بھی یہ آخری وحی کے کاتب بھی ہیں۔ جب آخری وحی نازل ہوئی وہ بھی جو وحی لکھنے والے ہیں وہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ اچھا، علوم القرآن کی تعداد 70,450 ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو لکھا ہے کہ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر جن جن علوم کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ 70,450 علوم ہیں۔ اچھا، جو قرآن پاک فرقان حمید میں سجدہ والی آیات ہیں وہ ویسے ٹوٹل 15 ہیں، اور ایک کے بارے میں بزرگوں نے لکھا کہ یہ سجدہ جو ہے یہ اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ بھی کیا جائے تو اس میں کوئی بات نہیں۔ باقی 14 جو سجدے ہیں یہ واجب ہیں، اگر کوئی بھی پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، اگر کوئی اس آیت مبارکہ کو سجدے والی آیاتوں کو سنتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ اور ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کا ذکر ہے، جھک جانے کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی سجدہ والی کوئی آیات آئے تو وہ سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد فوری ہی سجدہ کر لیا جائے، کیونکہ بعد میں بندہ بھول جاتا ہے، حالانکہ یہ بعد میں بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اسی ہی وقت کیا جائے۔ آگے آ جائیے، ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے حوالہ سے ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے، ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کر دیتا ہے، یعنی کہ صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے یہ صدقہ جو ہے بچاتا ہے۔ اس لیے کئی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ معمول ہوتا ہے، وہ اکثر اوقات وہ صدقہ دیتے رہتے ہیں، پیسوں کے حوالہ سے صدقہ دے دیا، کچھ پیسے ان کے پاس اپنی کمائی کے پیسے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ کسی غریب طالب علم کی خدمت کر دی، یا اسی طرح کوئی غریب آدمی ہے اس کی خدمت کر دی، یا دین کا کام کرنے والے جو افراد ہیں ان کی خدمت کر دی، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اور دین کی خدمت کرنے والوں کے اگر ان کی خدمت کی جائے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو دین کی خدمت کا اس میں آ جاتا ہے کہ اس بندے نے اس کی خدمت کر کے دین کی خدمت کی، دوسرے نمبر پہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم پڑھ رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالہ سے، اور ہم پہنچے تھے 11 نبوی میں پہنچے تھے۔ پہلے 10 نبوی کا تذکرہ ہوا، 10 نبوی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 324 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کے علاقہ کے اندر گئے تھے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، مگر لوگوں نے انکار کیا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے۔ مگر 11 نبوی کے اندر کیا ہوا کہ 6 نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے اندر ملاقات کی۔ 6 ذو الحجہ کا مہینہ تھا، اور 6 نبوی تھی جس میں 6 افراد نے 11 نبوی تھی جس میں 6 افراد نے 6 نوجوانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام قبول کیا۔ آپ لوگوں کو کل آداب کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ جو کلاس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، بدتمیز اسے نہیں صرف کہا جاتا
جو آگے سے بدتمیزی کرے یا بولے. بدتمیز وہ بھی ہوتا ہے جو کلاس کے اندر جو ہے شرارتیں کر رہا ہو اور توجہ نہ دے رہا ہو. اس وجہ سے ہم نے نیک لوگوں میں اپنا شمار کرنا ہے، ادب والے لوگوں میں اپنا شمار کرنا ہے. تو توجہ سے بات کو سنا کریں اور آرام سے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا کریں. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں چھوٹے. اچھا، 6 نوجوانوں نے اسلام قبول کیا اور اسی سال شوال 11 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے، اور باقی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ ساری کی ساری کچھ بیوہ تھی، ساری کی ساری بیوہ تھی یا کوئی طلاق یافتہ تھی یا ان کے خامد میں سے کوئی نہ کوئی انتقال کر گیا تھا. تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کیا. مگر یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ واحد بیوی ہے جنہوں نے وہ ابھی کنواری تھی اور اسی حالت میں انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تھا. اچھا، اس کے بعد بیعت عقبہ اولی ذی الحجہ، یہ 12 نبوی یثرب کے 8 نوجوانوں نے مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم و تبلیغ اسلام کے لیے آپ نے اپنے ساتھ لے گئے اور سال گزشتہ بیعت کرنے والے 5 نوجوان بھی ان کے ساتھ تھے. اچھا، یہ یثرب جو ہے، یثرب کا لفظ میں نے جو بولا ہے، یثرب کہا جاتا تھا پہلے مدینہ منورہ کو. یثرب یہاں پہ اس علاقے کے اندر اکثر لوگ بیمار ہو جاتے تھے اور بیماری کی حالت میں ہی انتقال کر جاتے تھے. اس وجہ سے اس علاقے کا نام یثرب رکھا گیا. عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکات سے وہ یثرب نہ رہا بلکہ وہ مٹی جہاں پہ جس میں بیماری تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، آج بھی وہاں کی خاک میں شفا موجود ہے. ابھی ادب و احترام کرتے ہیں بلکہ وہاں سے کچھ نہ کچھ خاک لے آتے ہیں اور اس خاک کو اپنے لیے تحفہ سمجھتے ہیں. کئی افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے وہاں کی خاک کو سنبھالے رکھا ہے اور انہوں نے کہا جب ہم انتقال کر جائیں تو یہ خاک جو ہے ہمارے کفن پہ ڈال دیجئے گا تاکہ اس خاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے. اچھا، آگے ہم آداب میں سے سفر کا ہم نے جمعے کا بھی پڑھ لیا، سلام کہنے اور اس کا والدین کے سے حسن سلوک کے حوالے سے ہم نے کل پڑھا تھا. یہ صفحہ نمبر ہے 338، یہ نکال لیجئے 338 نمبر صفحہ. اس میں ہے مہمان نوازی اور اجازت طلب کرنے کے آداب. مہمان نوازی اور اجازت طلب کرنے کے آداب صحیح بخاری میں ہے. پہلا ادب یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کریں. جب بھی کوئی مہمان آئے تو عزت و احترام کے ساتھ ان سے ملیں اور ان کے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ جو ہے ملنے کے بعد ان سے کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، ان کی ضروریات کے حوالے سے ان سے پوچھیں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں. دوسرا ادب کیا ہے؟ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. مہمانی 3 دن ہے اور باقی صدقہ پہلے دن خوب اچھی طرح تواضع کرے. پہلے 3 دن جو ہے مہمان کوئی کہیں پہ جاتا ہے تو وہ حقیقی طور پہ صرف 3 دن ہی مہمان ہوتا ہے اور میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 دن خصوصی طور پہ پہلے دن خوب ان کی تواضع کرے اور باقی 2 دن بھی انہیں مہمان سمجھے. اس کے بعد اس کے ساتھ جتنا بھی وہ تعاون کرے گا وہ صدقہ ٹھہرے گا.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ تعاون کرنے کو یوں سمجھے گا کہ یہ بندہ صدقہ کر رہا ہے اور صدقے کا اجر اسے عطا فرمائے گا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مہمان کی عزت و آبرو کا پورا خیال رکھا جائے، جو بھی مہمان آئے اس کی عزت کی جائے، اس کا ہر طرح کا خیال رکھا جائے۔ پانچواں ادب یہ ہے، بلکہ چوتھا ادب یہ ہے، کسی کے گھر جائیں تو اجازت لے کر داخل ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کے بھی گھر جائیں تو مہمان کے طور پہ جائیں یا ویسے جائیں کسی کو ملنے کے لیے، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اجازت لیں پھر اندر داخل ہو، اور اجازت سلام کہہ کر طلب کرے۔ پہلے سلام لے، اس کے بعد اجازت مانگے کہ میں آیا کہ میں اندر آ سکتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو پھر اندر چلے جائے۔ 3 دفعہ سے زیادہ کہنا بھی یہ مکروہ عمل ہے، ناجائز عمل ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی نہیں آپ رہنے دیں، تو آپ پھر جو ہے خوشی واپس آ جائیں، پھر جو ہے ناراضگی اختیار نہ کریں۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہے۔ اچھا، چھٹا ادب یہ ہے جو میں نے بات آپ سے کر دی ہے، اجازت لیتے وقت۔ یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اجازت لیتے وقت دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر کی کوئی خاتون آئے اور پتہ کرنے کے لیے آئے کہ کون آیا ہے، تو اس کا آپ کی نظر اس پہ پڑ جائے یا ان کی آپ پہ پڑ جائے، تو یہ بھی غلط عمل ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ جیسے ہی دستک دیں، یا آج کل بیل وغیرہ ہے، بیل دے کے دروازے کے تھوڑا سا سائڈ پہ کھڑے ہو جائے، اگر اندر سے کوئی آواز آتی ہے پوچھتے ہیں تو اگر تھوڑی دیر ٹھہرے کوئی نہیں آیا پھر 1 مرتبہ دے دیں، اور پھر بھی نہیں آیا پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے انتظار کرنے کے بعد پھر 1 مرتبہ دیں۔ 3 بیل دینے کے بعد بیل نہ دی جائے اور نہ ہی دستک دی جائے۔ اسی طرح جب ہم کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ 1 مرتبہ کال کی، انہوں نے نہیں اٹھائی، پھر دوسری مرتبہ کر لیں، پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے تیسری مرتبہ کر لیں، اس سے زائد مرتبہ جو ہے بار بار فون نہ کریں۔ یہ ہے مہمان نوازی اور اجازت طلب کرنے کے آداب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، وہ میں نے پوچھنا تھا، آیا کہ آپ لوگ وہ لائے ہیں اپنے اساتذہ کرام کو جمع کرا رہے پیسوں کا جو کہا گیا تھا؟ کل 27ویں کی رات ہے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آج اور کل میں یہ سلسلہ مکمل کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو کارڈ ملنے ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، اور سارے بچے جو ہے اپنے اپنے نام جو ہے اپنے اساتذہ کو لکھوا دیں اور وہ مجھ تک پہنچا دیں گے، تاکہ یہ نام تمام طلباء کے جمع کروائے جا سکے۔ اگر 200 کوئی نہ دے سکے تو پھر 100 روپے وہ ضرور لے کے آئے۔ جی 100 روپے لے کے آ جائیے۔ ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ کئیوں سے سوال پوچھے جائے، کئی بچوں کو بیچ میں سے آپ لوگ وہ جمع کروائیں گے، جو ماہانہ ڈیلی رپورٹ ہے وہ جمع کروائیں گے۔ جو بچے اچھے کارکردگی ان کی دیکھی جائے گی، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اچھے اعمال کرنے والوں کو دیکھا جائے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے مفتی صاحب کچھ نہ کچھ سوال کریں، اور انشاءاللہ پھر انعامات کا بھی سلسلہ ہوگا۔ آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی خوش قسمت ایسے ہوں گے جنہیں انعامات بھی دیے جائیں گے، اسے وصول کی جائے گی۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے پاک پروردگار، جو کچھ بیان ہوا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا رب الجلال، اس علم کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنانا۔ یا رب الجلال، ہمارے ان بزرگوں کی بخشش کا ذریعہ بنانا، تمام طلباء کی بخشش کا ذریعہ بنانا، قبلہ مفتی صاحب کی بخشش کا ذریعہ بنانا۔ یا رب الجلال، ہمارے سب کے علم عمل میں اضافہ فرما، ہمیں نیک بنا، نیکی سے محبت کرنے والا بنا، برائی سے نفرت عطا فرما، اپنے والدین کا، اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارے بڑوں کا سایہ برتا دیر قائم دائم فرما، ہمیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب الجلال ہمیں اس مسجد کا مدرسہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک فرقان حمید کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔